بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا موٹیویشن بائی مسٹر حسین علی. آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی سبق آموز بات آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے یہ ایک شعر توجہ کیجیے گا. خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا. چڑھتی رہی مزار پہ چادریں تو بے شمار، چڑھتی رہی مزار پہ چادریں تو بے شمار. باہر جو ایک بیٹھا فقیر تھا سردی سے مر گیا. روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب کے بچوں کے گھر گیا. چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم نے کہہ دیا کہ کچھ کھا کے مر گیا. تو اب آج میں آپ کے سامنے ایک خوبصورت بات ایک نوجوان شخص کی، ایک ایسا نوجوان شخص جس کو ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرنے کا موقع ملا. تو جس دن اس کا انٹرویو تھا تو انٹرویو پینل میں جب وہ حاضر ہوا تو کافی زیادہ لوگ اس کا انٹرویو لینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. اگر میں ایک چھوٹا سا جھوٹ بول دوں تو یہ نوکری میں آسانی سے حاصل کر سکتا ہوں. خیر، انٹرویو سٹارٹ ہو گیا. کچھ سوالات ہوئے، کچھ جواب ہوئے. کافی سوالات کرنے کے بعد اس سے آخری ایک سوال کیا گیا، آیا کہ جس پوسٹ کے لیے تو آ رہا ہے اس کا تیرے پاس کوئی ایکسپیرینس بھی ہے؟ پہلے تو نے کوئی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے؟ تو پھر کیا ہوا؟ اب وہ نوجوان کچھ ٹائم کے لیے خاموش ہوا. پھر اس نے سچ بول دیا. سچ کیا تھا؟ اس نے کہا بالکل نہیں، میں نے آج تک اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں کیا، مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے. ہاں، لیکن ایک شوق تھا، ایک لگن ہے، ایک محنت ہے، ایک سکلز ہے، ایک مہارت ہے کہ میں یہ پوسٹ حاصل کروں گا تو میں اس پوسٹ کے قابل ہو جاؤں گا اور کام کر کے دکھاؤں گا. تھوڑی دیر کے بعد پورے اس حال کے اندر خاموشی چھا گئی. پھر اچانک اس فیکٹری کا، اس کمپنی کا جو مالک تھا، جو آنر تھا، جو ڈائریکٹر تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے اس نوجوان کو گلے لگا لیا اور کہا جی ہاں، ہمیں ایسے ہی شخص کی تلاش تھی جو ایک ایماندار ہو. سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، سچ کے سوا کچھ نہیں بولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے.